4 ماہ سے پہلے حمل کو گرائیں۔ ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس سے حمل واقع نہ ہو۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ایک آیت پڑھی تھی جس میں زندہ درگور کی ہوئی بچی کے بارے میں حکم تھا کہ اللہ قیامت کے روز اس کو عدالت میں بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا تھا۔ اس کی ہم نے تفسیر پڑھی تھی، تو اسی آیت کے تحت کچھ مسائل تھے جو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اسپیشلی طور پہ، تو وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو آج 2-4 مسائل ہیں، اسی کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں بیسک بات یہ ہے کہ بچوں کو زندہ درگور کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، زندہ درگور کرنا، یہ سب بھی ایک ہی معنی کی قبیل سے ہیں۔ کیا مطلب کہ قتل کرنا، تو یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور ظلم عظیم ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ حمل کو ساقط کرنا، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، 4 ماہ کے بعد قتل اس کو حمل کو گرائیں، 4 ماہ سے پہلے حمل کو گرائیں، یا کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس سے حمل واقع نہ ہو۔ یہ 3 صورت۔ اب پہلی صورت کہ 4 ماہ کے بعد حمل کو ساقط کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے اور یہ بھی قتل کے مترادف ہے۔ گویا کہ کسی زندہ انسان کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر اس نطفے میں جو مادر رحم میں تھا، وہ ایک گوشت کا جو لوتھڑا بن گیا، اس میں روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جب زندہ کے حکم میں ہوتا ہے تو پھر اس کو قتل کرنا، اس کو گرانا، یہ بھی قتل کرنے کے مترادف۔ دوسرا حکم کہ 4 ماہ سے پہلے اسقاط حمل کریں۔ تو اب اس میں یا تو اضطراری حالت ہوگی یا بغیر اضطراری حالت کی۔ اگر کوئی اضطراری حالت ہے، کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں صحت کا خدشہ ہو، بچے کی ماں کو صحت کی پرابلم ہو، بیماری ہو، کوئی ایسی سخت مجبوری ہو، پھر تو فقہ میں اس کی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی اضطراری حالت بھی نہ ہو، پھر یہ بھی حرام ہے 4 ماہ سے پہلے حمل کو ساقط کرنا۔ لیکن اس کی حرمت پہلی صورت کے بقدرے کچھ کم ہے، اور کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کا قتل صریح نہیں آتا، کیونکہ اس میں ابھی روح نہیں پڑی۔ اور تیسری صورت کون سی تھی کہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل واقع نہ ہو، جیسے کہ آج کل ضبط تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ مختلف ادویے استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ زندہ درگور کرنا جیسا قرار دیا۔ یہ تو 3 صورتیں تھیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے حکم آیا۔ اب لیکن اسی کے ساتھ اس کو عزل بھی کہتے ہیں، اس کی میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں اسی لاسٹ صورت کی۔ اور عزل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عزل کی، عین زال لام، یعنی
ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے نطفہ رحم میں نہ جائے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں حکم کیا ہے؟ ایسی صورت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکوت یا عدم ممانعت منقول ہے، اور وہ ضرورت کے موقع کے ساتھ خاص ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمیشہ کے لیے نسل قطع کرنے کی صورت نہ بنے، ایسی ادویات کا استعمال کہ جس سے نسل کا جو سلسلہ ہے، اولاد کی جو سلسلہ ہے نسل، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا جیسا کہ آج کل کچھ دوائیاں اور اس طریقے سے ٹیکے وغیرہ ہوتے ہیں، یا آپریشن کر کے مادر اس میں رحم کو بھی نکال لیا جاتا ہے، بچہ دانے کو بھی نکال لیتے ہیں، تو بہر یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو اگر ایسی صورت اختیار کرنا، ان کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ مستقل طور پر اگر آپ سلسلہ اولاد کو قطع کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ بھی صحت کے حوالے سے، کسی کی انسان کو اگر اس کے بچے کی والدہ ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، تو ان ضروری اعتبارات سے اگر اس طرح کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں سکوت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ باقی ہمیشہ کے لیے اس کو منقطع کرنا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسا کہ 4 ماہ کے بعد اگر حمل کو ساخت کیا جائے۔ تو بہرحال یہ چند احکامات تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر آئے گا تو اس میں ہم آگے والی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور اپنا خیال رکھا کریں، اور قادریہ اکیڈمی کو سپورٹ کرتے رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔